تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں، یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے، 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں وہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہو اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے بس۔ یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ خا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے، الف یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف، اور یہ ہے، تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا، اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے۔ کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے، دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی۔ آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت
सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं। बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी, हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं। खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी। जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया। दोहरा, इकहरा था, उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो। मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था, चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अज़ाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है। रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे, शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई, उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीब और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था?
اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا۔ نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے۔ آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے، ننگی پیٹھ، جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے اے اللہ کے رسول، آپ تو نرم یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں، اور آپ جو ہے ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں، نہیں نہیں آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے۔ آپ نے کہا پھر لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا، آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا۔ مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا، نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا۔ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ نہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے، آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو، مسکینوں پر لٹا دیا ہو، اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو۔ آسنا سادھت منم، جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، اشٹو گڑا، اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی۔ الپ بھاشی، وہ کم بولے گا۔ کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر، نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا، در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی۔ ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم، لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے
آپ نے سن لیا ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا مختصر, چونکہ آپ کم بولتے تھے آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم موت ہو آپ پر, آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم تم پر ہو, یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوٹ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو, تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا, عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں, آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں, میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے, غلط کیا, جاؤ معافی مانگو تم. میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے, ضرورت کے تحت بولیے, کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک, نماز کا ٹائم ہوا مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے, اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے, اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں, اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے, کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا آئے نوجوانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی, کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک منہ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری. تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا, کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا, کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا, زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو, جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو, زیادہ مت بولو. بہو بھاشتا, مستقبل کی باتیں بتائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں, مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں. قرب قیامت ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا جانے کے بعد. لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں, یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیوچر کی یہ بات بتائی تھی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے. نساؤن کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو, تم دیکھو گے عورتوں کو, تم دیکھو گے لیڈیز کو, تم دیکھو گے خواتین کو, تم عورتوں کو دیکھو گے. کاسیات, دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی, بظاہر تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا. عاریات,
لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ برہنہ ہوں گی۔ آج ان کے کپڑے دیکھ لو، چھوڑیے شادیوں کا حال، جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو، عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو، اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے۔ ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو، نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو۔ 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ وجہ سے نہیں، وہ بھی جہاد کر رہے تھے، وہ بھی دین کا کام تھا، لیکن بھی افسوس کر رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ سن لو، جلسہ ہو گیا ہے، اگلے سال تقریر سے متاثر ہو کر پھر بلوا لینا، پھر تقریر ہوگی، لیکن تقریر کامیاب ہے یا نہیں، جلسہ کامیاب ہے یا نہیں، یہ آپ کے محلے کی مسجد صبح بتائے گی۔ آپ کی مسجد صبح جواب دے گی کہ جلسہ کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا اور کتنا پرسنٹ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر روزانہ سے زیادہ لوگ آئے اور مسجد رمضان کی طرح بھری رہی تو سمجھو کہ جلسہ کامیاب، اور اگر مسجد پہلے کی طرح رمضان کی طرح نہیں بھری اور روزانہ سے بھی کم لوگ آئے تو سن لو آپ نے کوئی ثواب نہیں کمایا، آپ آنکھیں پھوڑی ہیں یہاں آ کر، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ جلسہ کرنے کا، نہ کرانے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے سوال کرنا چاہیے، اور مسجدیں جواب دیں گی کہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنے پرسنٹ ہم کامیاب ہوئے ہیں جلسہ کرا کر۔ یہ صبح فجر کی نماز کی مسجد ہمیں جواب دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تھے اور ابو لولو نے نیزہ مارا، پیٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور زمین کے اوپر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا، لوگوں سے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا بھی نہیں۔ جلدی سے وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے۔ جانتے ہو کھڑے ہو کر اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، جبکہ پیٹ اتنا پھٹ گیا تھا، یہاں نیزہ مارا ناف میں، نابھی میں، ناف میں، اور جب نکالا تو یہاں شرمگاہ تک پھٹ گیا۔